बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल अस्रे वज़्ज़मान। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नीज़ अखबार तवाल और कामिल इब्ने असीर से भी यही मनकूल है। शहजादा अली अकबर के शमाइल अखलाक। हज़रत सैयदुश्शुहदा ने जब इस नौजवान को मैदान की तरफ भेजा तो बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौमे इन्नहु कद बारज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नासी खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिका व कुन्ना इज़श्तकना इला लिकाए नबिय्यिका नज़रना इलैहि। ऐ अल्लाह, तू इस कौम पर गवाह रहे, तहकीक इनकी तरफ अब वो जवान गया है जो तमाम लोगों की बनिस्बत शक्ल व सूरत, आदात व किरदार और लहजा व गुफ्तार में तेरे रसूल से मुशाबहत रखता है, और हम जब भी तेरे नबी के दीदार का शौक़ करते हैं तो उसको देखा करते हैं। मासूम के ये कलमात सिर्फ जज्बाती और मुबालगा आमेज़ नहीं थे, बल्कि आप अलैहिस्सलाम हकीकत व वाक़ियत की तर्जुमानी फरमा रहे थे। अब अंदाज़ा फरमाइए कि जो शहज़ादा सरापाए आईना रिसालत हो, उसके शुमाइल व अखलाक की हद बंदी कौन कर सकता है। जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये के मुतल्लिक जो मुअर्रखीन ने ज़ब्त किया है, ये कि चेहरा अनवर मिसले 14वीं के चांद के दरख्शां था, कद मियाना, बालों में दरमियाना किस्म की पेचीदगी, पेशानी कुशादा, आबरू बारीक, नाक कदरे बुलंदो बारीक, उससे नूर साता था, जुबान शीरीं, बयान मुनासिब व दिलकश, लब याकूती, दांत मोतियों की तरह चमकदार, आज़ाए जिस्म मोतदिल व खुशनुमा, सीना व शिकम बराबर, शाने कुशादा, हड्डी मजबूत, सीना व शिकम बालों से खाली, बंद सुस्ते दराज, हथेली चौड़ी व नरम, और पूरे का पूरा जिस्म अतर मुअत्तर ओ मुअन्बज था कि जिस गली कूचे से गुजर जाते थे 2 दिन तक लोग अंबर व कस्तूरी की सी खुशबू महसूस करते थे। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँच खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। ये मुख्तसर से शुमाइल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए गए हैं, जो एक बहरे ज़खार की बनिस्बत एक कतरे की हैसियत रखते हैं, और हज़रत सैयदुश्शुहदा की तशबीह से मालूम होता है कि शहज़ादा अली अकबर में सब खसूसियात मौजूद थीं, वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना फरमाते, क्योंकि मुबालगा आमेज़ कलाम जिसको हकीकत से कहीं दूर का वास्ता हो, शान इस्मत के मुनाफी है। हुस्न जमाल का ये आलम था कि जब मदीना की गलियों में कदम रंजा फरमाते तो लोग घर की दीवारों और छतों पर खड़े होकर ज़ियारत के लिए एक दूसरे से सबकत करते थे। अखलाक़े मोहम्मदी। जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े हमीदा में से चंद एक बतौर तबर्रुक यहाँ सुपुर्द करतास किए जाते हैं। आप मुतकब्बिरीन की तरह
زمین پر پاؤں کھینچ کر نہیں چلتے تھے۔ آپ کی رفتار جلال و وقار کا آئینہ تھی۔ کسی سے ہم کلام ہوتے وقت اس کو ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ پورے جسم کو اس کی طرف موڑ کر اس سے خطاب کرتے تھے۔ عام حالات میں بھی نظر نیچی رکھتے تھے۔ کسی سے ملاقات کرتے ہوئے سلام میں سبقت فرماتے تھے۔ ہمیشہ فکر کرتے تھے، بلا ضرورت بات نہ کرتے تھے۔ آپ کا بیان مختصر، برموقع اور جامع ہوا کرتا تھا۔ مزاج میں سختی اور درشتگی نہ تھی۔ کسی کو حقیر نہ سمجھتے تھے، چھوٹی سی نعمت کو بھی بڑا سمجھتے تھے۔ کسی نعمت کی مذمت نہ کرتے تھے۔ کسی دنیاوی مفاد کے فوت ہونے پر غم و غصہ نہ کرتے تھے۔ جب اشارہ کرتے تھے تو ہاتھ سے کرتے تھے، نہ کہ آنکھ سے۔ آپ کا ہنسنا تبسم تک محدود تھا۔ آپ کے نزدیک کسی شخص کی ترجیح کا معیار اس کا علم و فضل ہوا کرتا تھا۔ ہر قوم کے کریم کی عزت کرتے تھے۔ لوگوں سے ان کی غلط گوئی اور بے جا کلامی کا مواخذہ نہ کرتے تھے۔ لوگوں سے نفرت کے بجائے رواداری سے پیش آتے تھے۔ آپ کا ہر کام افراط و تفریط سے خالی ہوتا تھا۔ آپ کے نزدیک بزرگی کا معیار ہمدردی اور احسان ہے۔ بیٹھنے میں اپنے لیے کوئی خاص جگہ مخصوص نہ فرماتے تھے، بلکہ لوگوں کو اس سے منع فرماتے تھے۔ تمام لوگوں سے برتاؤ اس قسم کا تھا کہ ہر شخص اپنے تئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز توجہ سمجھتا تھا۔ بڑوں کی عزت کرتے تھے اور چھوٹوں پر رحم کی نگاہ کرتے تھے۔ کوئی شخص آپ کی ہم نشینی سے ملول خاطر نہ ہوتا تھا۔ کسی کو جھڑکتے نہ تھے، آواز کو بلند نہ کرتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو بھی اس سے منع کرتے تھے۔ خداوند کریم نے اخلاق رسالت کو صرف ایک ہی جملے میں بیان کر دیا، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ اور امام حسین علیہ السلام کی تشبیہ کے پیش نظر شہزادہ علی اکبر اخلاق پیغمبر کا آئینہ تھے۔ زیارت رجبیہ میں شہزادہ علی اکبر کو ان افراد میں سے شمار کیا جاتا ہے جو آیت تطہیر کے مستحق ہیں، اور اس سے آپ علیہ السلام کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ نیز سید الشہداء کا شہزادے کو جناب رسالت مآب سے بدرجہ اوتم مشابہ قرار دینا بھی شہزادہ علی اکبر کی عصمت پر دلالت کرتا ہے، ورنہ غیر معصوم کی معصوم سے تشبیہ غیر معقول ہے۔ اسی لیے تو بعض علماء کی تصریح موجود ہے، یہ شہزادہ زیور عصمت و طہارت سے آراستہ تھا، پس جو فرزند صفات کمالیہ میں نظیر نہ رکھتا ہو اور صورت و سیرت و رفتار و گفتار کردار بلکہ تمام حرکات و سکنات میں شبیہ پیغمبر ہو، اس سے سید الشہداء کو کس درجہ محبت تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ مدینۃ المعاجز سے منقول ہے، کثیر بن شاذان کہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ کے بڑے شہزادے جناب علی اکبر نے بے موسم انگور طلب فرمائے، تو امام علیہ السلام نے ستون مسجد کی طرف ہاتھ مبارک بڑھایا اور انگور بادام لے کر شہزادے کو پیش کیے اور فرمایا کہ اللہ کے پاس اولیاء اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ
نعمتیں موجود ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔